باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ میں نے مسیح مصلوب کی گواہی دی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا کرنتیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا تو میں کلام کی فصاحت اور حکمت کے ساتھ خدا کی گواہی کی خبر دینے کے لیے نہ آیا، کیونکہ میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا تمہارے درمیان اور کچھ نہ جانوں۔ اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے درمیان رہا، اور میرا کلام اور میرا واعظ آدمی کی حکمت کی لبھانے والی باتوں سے نہ تھے، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتے تھے، تاکہ تمہارا ایمان آدمیوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیسی عزیز ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 119، اس کی آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 102 تک۔ اے خداوند، تیری شریعت مجھے کیا ہی عزیز ہے، میں دن بھر اس پر غور کرتا ہوں۔ تیرے حکم نے مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بنا دیا ہے، اس لیے کہ وہ ابد تک میرے ساتھ ہے۔ میں اپنے سب معلموں سے زیادہ فہم رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تیری شہادتوں پر غور کرتا رہتا ہوں۔ میں عمر درازوں سے زیادہ عقل رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تیرے قواعد پر عمل کرتا ہوں۔ میں ہر بری روش سے اپنے قدم باز رکھتا ہوں، تاکہ تیرے کلام کو حفظ کروں۔ میں تیری قضاؤں سے کنارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا چوتھا باب، 16ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا طمار اسے دیا گیا۔ اور جب اس نے طمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ طمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟
उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मसल मुझ पर कहोगे, ए तबीब तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कफरनहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा ना गया। और अलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।